حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت زکریا کی خاص دعا سے ماں باپ کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں درجہ نبوت پر فائز کیے گئے تھے، تقدس کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، عبادت اور خوف خدا میں جواب نہ رکھتے تھے۔ ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاریب وائس کی طرف سے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام قبول ہو۔ ان کے زمانے میں ایک اسرائیلی بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہیروس۔ اس نے اپنے بھائی فیلکوس کی عورت سے جس کا نام اہیدوبا تھا عقد کر لیا تھا، اور عورت کے اس بادشاہ کے بھائی سے ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ بادشاہ اس پر عاشق تھا اور چاہتا تھا کہ اسے جائز طریقے پر اپنے استعمال میں لائے، اور بادشاہ کی بیوی بھی یہی چاہتی تھی، کیونکہ اسے یہ شبہ تھا کہ بادشاہ آگے چل کر میرے بڑھاپے کی وجہ سے مجھے نظر انداز کر کے کسی اور عورت کو اپنی نظروں میں جگہ دے لے گا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو موقع بموقع اپنی لڑکی کی طرف مائل اور متوجہ کیا، جس نے عشق کی موجودگی میں سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ بالآخر بادشاہ نے ایک دن حضرت یحییٰ کو بلا بھیجا، جن کی وہ بے انتہا عزت کرتا تھا اور ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا، اور جب وہ تشریف لائے تو اس نے اس کے متعلق مسئلہ پوچھا۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل حرام ہے اور تیرے لیے یہ لڑکی کسی طرح حلال نہیں ہو سکتی، لہذا تو خدا کا خوف کر اور اس ارادے نکاح سے باز رہ۔ حضرت یحییٰ شرعی فیصلہ دے کر اور حکم خدا سنا کر واپس چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد اس عورت نے سخت غصے کا اظہار کیا۔ اس نے ایک دن اپنی لڑکی کو ٹھیک ایسے موقع سے جب بادشاہ شراب کے نشے میں دھت تھا، بہترین لباس اور زیورات سے سجا کے اس کی خدمت میں پیش کیا، اور تنہائی میں اسے چھوڑ کر خود چلی گئی، اور اپنی لڑکی سے کہہ دیا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلائے اور خود بھی اس کا ساتھ دے اور اپنے کو اس پر پیش کرے، اور جب اچھی طرح اسے اپنی طرف مائل کر لے تو عین موقع پر انکار کر دے، اور اس وقت تک راضی نہ ہو جب تک وہ منہ مانگی مراد دینے پر راضی نہ ہو جائے۔ پھر جب وہ پوچھے کہ کیا چاہتی ہو تو کہہ دینا یحییٰ بن زکریا کا سر۔ چنانچہ اس نے ماں کی ہدایت پر پورا عمل کیا، اور عین موقع پر جب اس نے پوچھا تو کیا چاہتی ہے تو اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ تو یحییٰ بن زکریا کا سر تشت میں منگوا دے۔ بادشاہ نے کہا خدا تجھے غارت کرے، اس کے علاوہ کچھ اور مانگ۔ اس نے کہا میں تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتی اور نہ مانگتی ہوں۔ بالآخر بادشاہ پر عورت کی صورت چھا گئی، اور اس نے حکم دے دیا کہ یحییٰ بن زکریا کا سر جلد از جلد یہاں لایا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا، فوج دوڑی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اس وقت محراب عبادت میں تھے، اس کا سر کاٹ کر پیش کیا گیا۔ حضرت یحییٰ کا سر جب تشت میں رکھ کر دربار میں لایا گیا تو سر مبارک سے یہ آواز آنے لگی، اے ملعون بادشاہ، یہ لڑکی تیرے لیے ہرگز حلال نہیں ہے۔ مورخین و محدثین کا بیان ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بہت سارے زندگی کے حالات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس لیے امام حسین علیہ السلام سفر کربلا میں بار بار حضرت یحییٰ کو یاد فرماتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 6 ماہ میں پیدا ہوئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام بھی 6 ماہ میں متولد ہوئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تحفظ احکام دین و شریعت کے لیے شہید ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام بھی تحفظ دین اور بقائے اسلام کے لیے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت یحییٰ کا سر کاٹا گیا تو امام حسین علیہ السلام کا بھی سر کاٹا گیا۔ حضرت یحییٰ کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی بولتا رہا، امام حسین کا سر بھی نوک سینہ پر تلاوت کلام پاک کرتا رہا۔
حضرت یحییٰ کی شہادت پر آفتاب اور آسمان و زمین روئے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر بھی آسمان و زمین اور سورج روئے، اور شہادت امام حسین پر رسول خدا کو عالم خواب میں سر میں خاک اور روتے ہوئے بی بی سلمہ نے دیکھا۔